کیا آپ جانتے ہیں برسوں بعد وہ کون سی ملاقات تھی جس میں ایک عظیم نبی نے اپنے بھائیوں کو تو پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان پائے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کون سی عجیب شرط رکھی جس کی وجہ سے انہیں اپنے والد کے پاس لوٹ کر جانا پڑا اور امتحان دینا پڑا؟ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے احساس تھے جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ زبردست فیصلہ لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنزول ایمان قرآن، جہاں ہم قرآنی داستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے ترجمے اور قرآنی تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے پین پنسل اور نوٹ اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اہم بات یا دل جلانے والا واقعہ نوٹ کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنزول ایمان کے ساتھ۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ وقت کے دربار میں گئے اور پھر آپ کو عزیز مصر کا عہدہ ملا اور پورے مصر کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ پھر بعد میں بادشاہ برائے نام بادشاہ رہا، وہ نام کا بادشاہ تھا لیکن در حقیقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی اور کہا کہ اب جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ عام طور پر عزیز مصر ہی کہا کرتے۔ جب 7 برس گزر گئے خوشحالی کے، اور ان 7 برسوں میں آپ نے بہت سارا غلہ جمع کر لیا اور پھر خشک سالی کے 7 برس آئے۔ پہلی مرتبہ لوگ آئے اور اپنا سرمایہ اپنی دولت آپ کو دے کر گئے اور اس کے عوض وہ غلہ لے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے اپنی زمینیں اپنے مکانات دیے، پھر آئے تو اپنے غلام دیے، پھر اپنی اولاد کو دیا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ غلے کے عوض بیچ چکے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ۔ اب وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہماری جانیں ہیں، تو ہم اس غلے کے عوض ہماری جانیں آپ کو بیچتے ہیں، آج سے ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر غلام بن گیا۔ مصر کی تمام زمینیں، تمام مکانات، تمام دولت، تمام کنیزیں، تمام غلام، تمام بچے، بوڑھے، عورتیں، سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو گئے۔ آیت کریمہ میں جو ہم نے سماعت کیا، فرمایا گیا کہ ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو آپ نے صبر کیا، اور آپ جب مصر میں آئے تھے تو لوگوں نے آپ کو غلام سمجھا اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کی بولیاں لگائی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مصر والوں کو بتا دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میرا یوسف غلام ہے، بلکہ تم میرے یوسف کے غلام ہو۔ ہر کوئی آپ کو غلام بن گیا اور ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ ہم نے ایسی بادشاہت کبھی نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے۔ بادشاہ، وہ بادشاہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ملک کا ہر فرد اس کی غلامی اختیار کر لے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا بدل عطا فرماتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ حدیث تھی، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے صبر کیا، تو یہ حدیث میرے ذہن میں گونجنے لگی کہ ابو سلمہ کا تو کوئی بدل کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میرے شوہر تھے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے شوہر تھے۔ لیکن آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے کہا یقیناً رسول اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ تو یہ صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا بدل عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے انتظامات کو سنبھال رہے تھے اور مصر کے لوگوں کو آپ غلہ بیچ رہے تھے،
تو یہ قحط سالی کے اثرات جو ہیں دور دور تک پہنچے، اور یہ اثرات شام تک پہنچے۔ ملک شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والے موجود ہیں۔ جب وہاں پر قحط سالی ہوئی تو ان لوگوں نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے عرض کی، ابا جان ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مصر جائیں، سنا ہے عزیز مصر بہت ہی زیادہ وہ کریم ہے اور وہ غلہ بیچ رہا ہے، گو کہ یہ اپنے ملک کے لوگوں کو اکثر بیچتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ کرم فرمائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 کو تو جانے کی اجازت دی، لیکن یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے حضرت بنیامین، آپ نے انہیں لے جانے سے منع کر دیا۔ اب یہ 10 بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ آپ ذرا ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 برس تھی، اور اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو کئی برس گزر چکے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 40 برس گزر چکے تھے اس واقعے کو، کم و بیش کافی برس گزر چکے تھے، لہذا بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ نہ پہچاننے کی ایک اور وجہ بھی دنیاوی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مثلا 7 برس کا بچہ ہے، اگر اس بچے کو آپ 20 سال کے بعد دیکھیں تو اس کی شکل میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اور آپ نہیں پہچان سکتے، لیکن جو آدمی 20 سال کا ہے اس کو آپ 20 سال کے بعد دیکھیں تو آپ اسے پہچان لیں گے، کیونکہ 20 سال کے بعد شکل اس نہج پر عام طور پہ پہنچ جاتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس شکل کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو یہ بھائی تو بڑے تھے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور نہ پہچاننے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ انہوں نے تو یہ تصور کیا کہ ایک قافلہ انہیں غلام بنا کر لے گیا ہے، اب یہ غلامی کی زندگی کسی کوٹری میں، کسی قید خانے میں گزار رہے ہوں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا اور پھر غلام بنا کر بیچ دیا تھا، آج وہ پورے مصر کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ تصور میں لانا ہے کہ ایک شخص آپ کا ذاتی جانی دشمن، اور جس نے آپ کو قتل کرنے کی ایسی کوشش کی کہ انہوں نے تو اپنا پورا کام کر دیا تھا، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے تو مارنے کی پوری کوشش کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ بھاگنے والا غلام ہے، اسے رسیوں سے باندھ دو، اور 20 کھوٹے درم کے عوض انہوں نے بیچ دیا۔ تو ایسے جانی دشمن آپ کے سامنے ہوں تو آپ کتنا بھی ضبط کریں، چہرے کے تاثرات ضرور بتا دیں گے کہ آپ کو شدید ان سے نفرت ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ ہماری محبتیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور بغض ہے، نفرت ہے یا دوری ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے صبر کیا، برداشت کیا، اور کمال برداشت کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں دی جا سکتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر وصف بڑی شان کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو آپ نے اپنے چہرے پر ناگواری کے بل بھی پیدا نہیں کیے، اور بڑی ان کی مہمان نوازی کی، اور انہیں بڑی عزت عطا فرمائی، یہاں تک کہ مصر کے لوگ پوچھا پوچھا کر دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جن کی اتنی عزت ہمارا بادشاہ کر رہا ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ اخوہ یہ اخن کی جمع ہے، اخن ایک بھائی کو کہتے ہیں، اور اخوہ یعنی کئی بھائی، اور یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی آئے یعنی 10 بھائی۔ فدخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یعنی آپ کے دربار میں آئے۔ فعرفہم، عرف میں نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وہم لہو منکرون،
اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، آپ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور پھر انہیں ایک ایک شخص کے بدلے میں ایک اونٹ کا غلہ آپ نے دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب آپ نے ان کا سامان تیار کر دیا، یعنی آپ کے حکم سے آپ کے خادموں نے ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والد گرامی کے پاس سے اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس اب آئندہ لے کر آنا۔ آپ نے گفتگو کی، بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری ڈیٹیل بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم 10 تو آئے ہیں، 2 اور بھائی تھے، ایک کا نام تھا یوسف، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، یعنی وہ کہانی وہ ابھی تک اسی طرح چلا رہے تھے، انہوں نے اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور بنیامین جو ہے ان کو ہمارے والد گرامی جو نکلنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح چھوٹا تھا، تو اس وقت سے ان کے دل میں بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے بنیامین کو تو نکلنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب تم غلہ لینے کے لیے آؤ نا کبھی بھی، تو اپنے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ اس طرح تو بھائیوں کو شک ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے۔ شک کی کوئی بات نہیں تھی، اصل میں اس زمانے کے بادشاہوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جو چاہیں حکم دے دیں، اور کوئی اس حکم کے متعلق پوچھ نہیں سکتا تھا آپ یہ حکم کیوں دے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو تم لے کر آنا، تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر نہیں لے کر آئے تو آئندہ غلہ لینے مت آنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم کوشش کریں گے لانے کی۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ناپ دیتا ہوں، ہر بندے کے بدلے پورا اونٹ کا غلہ دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں، میں نے تمہاری کتنی عزت کی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی مت آنا۔ قالوا، بولے سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب ہم والد گرامی سے اس کی خواہش کریں گے اور ہم کہیں گے کہ آپ بھیجیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم یہ کام ضرور کریں گے، کیونکہ آپ کریم ہیں، اب مہمان نواز ہیں، اور ویسے بھی ہمیں غلے کی ضرورت تو پڑے گی کیونکہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ یعقوب علیہ السلام تو بھیجیں گے نہیں کسی صورت میں بھی، تو پھر یہ لوگ آئیں گے بھی نہیں، اور میں پھر ان کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ کو بھائیوں سے اتنی محبت تھی، تو آپ نے سوچا کہ یہ ایسا کیا جائے کہ یہ آئیں ضرور۔ تو آپ نے یہ کیا کہ جو انہوں نے غلے کی رقم دی تھی وہ رقم ان کے سامان میں چھپانے کا حکم دے دیا، اور انہیں کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے خیال کیا جب یہ غلہ اس کو کھولیں گے اور رقم ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ نبی کی اولاد ہے، تو نبی سے وہ کہیں گے کہ اب تو رقم آ گئی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ نے ہمیں معاف کر کے دی ہے، یہ غلطی میں کسی نے رکھ دی ہے، تو یہ امانت واپس لوٹانا ہم پر فرض ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام امانت لوٹانے سے منع ہرگز نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے وہ واپس آنے کی اجازت دیں گے۔ تو اگر یہ بنیامین کو نہ بھی لا سکے تو کم از کم یہ تو ضرور واپس آئیں گے۔ تو آپ نے غلام کو حکم دیا کہ ان کی رقم ان کے غلے میں چھپا دو۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانہ، اپنے غلاموں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی رقم ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا، شاید وہ اپنی رقم پہچان لیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں
تو اس وقت رقم دیکھ کر وہ پہچان لیں کہ ان کی رقم واپس کی گئی ہے. لعلہم یرجعون، تو شاید وہ رقم واپس کرنے کے لیے دوبارہ پلٹ کر آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے. جب انسان اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ذہانت عطا فرماتا ہے کہ تمام لوگوں کی ذہانت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. حضرت عبداللہ بن زبیر تو صحابی رسول ہیں. آپ کو تقوی کی برکت سے اللہ نے آپ کو وہ عقل عطا فرمائی، وہ حافظہ عطا فرمایا کہ آپ 100 زبانیں بیک وقت آپ اس کے ماہر تھے، اور آپ نے ان زبانوں میں پریکٹس کرنے کے لیے 100 غلام رکھے تھے. ہر غلام الگ زبان کا تھا اور ہر غلام سے آپ اس کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے. 100 زبانوں کے آپ ماہر تھے. حضرت زید بن ثابت، آپ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ سریانی زبان سیکھو، پھر آپ نے فرمایا کہ عبرانی زبان سیکھو. اب یہ آگے پیچھے معاملہ تھا، یا تو پہلے آپ نے عبرانی فرمائی پھر سریانی کا حکم دیا، یا پہلے سریانی پھر عبرانی. یہ عبرانی اور سریانی زبانیں دنیا کی مشکل ترین زبانیں ہیں جس کے کوئی اصول اور لاز نہیں ہے. دنیا کی سب سے آسان زبان وہ عربی زبان ہے. انگریزی کو لوگ آسان سمجھتے ہیں، انگریزی آسان نہیں ہے. بچہ مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک کتنی محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انگریزی زبان پر مہارت حاصل نہیں کرتا. اور عربی زبان پر اگر 2 سال بھی محنت کی جائے تو بندہ جو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو عبرانی زبان، سریانی زبان مشکل زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثابت کو سیکھنے کا حکم دیا تو ایک زبان آپ نے 15 دن میں سیکھی اور دوسری زبان 17 دن میں سیکھی. اسی طرح ایک بزرگ ہیں کراچی کے اندر، شیخ الحدیث و تفسیر ہے، آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں. تو دنیا بھر سے ان کو فون آتے ہیں. تو اب امریکہ سے جو فون آتے یا یورپ سے فون آتے تو وہ انگریزی زبان میں سے گفتگو کرتے تو ان کو ٹرانسلیٹر رکھنا پڑتا. انہوں نے کہا کہ میں انگریزی زبان سیکھ لوں تاکہ آپ نے کئی زبانیں سیکھی ہوئی ہیں، یعنی فرانسی سے سیکھی ہوئی ہے، چائنیز سیکھی ہوئی ہے، جاپانی زبان بول لیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں انگریزی زبان بھی سیکھ لوں. تو کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ انگریزی زبان تو بڑی مشکل زبان ہے، تو اسے سیکھنے میں مجھے بڑا ٹائم لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1 سال کا اپنا شیڈول بنایا کہ 1 سال میں انگریزی زبان سیکھ لوں گا. وہ آپ کہتے ہیں میں 3-4 مہینے میں الحمدللہ انگریزی پر میں نے مہارت حاصل کر لی. حالانکہ تقریباً 70 یا 80 سال ان کی عمر ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب انسان کا سینہ قرآن کے اور حدیث کے علم سے روشن ہو جاتا ہے تو اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ بھی قوی ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بھی تیز ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ. تو آپ نے تدبیر استعمال فرمائی. فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب وہ پلٹ کر اپنے باپ کی طرف گئے، یعنی بھائی یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، قالوا یا ابانا، بولے اے ہمارے والد، منع منا الکیل، ہمیں کیل سے منع کر دیا گیا. کیل یعنی غلے سے. فارسل معنا اخانا، تو اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجے، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ابھی بات ہماری جو چلی تھی کہ قرآن و حدیث کے نور سے انسان روشن و منور ہوتا ہے تو اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے. آج یہ دنیا بھر میں یہ تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ ذہانت اگر کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے. دولت تو ہر ایک کو مل جاتی ہے لیکن عقل کسی کسی کو ملتی ہے. تو عقل مند سب سے زیادہ مسلمان ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی بھی فیکٹریاں یا جتنی بھی وہ کمپنیاں چلتی ہیں تو اس میں مسلمانوں کے ذہن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے
ویڈیو گیم میں، فلموں میں، ڈراموں میں، شراب میں، نشے میں، زنا میں، بے حیائی میں وہ لگ جائیں اور ان کے ذہن ختم ہو جائیں۔ حافظ قرآن کو تو آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوں، ایک حافظ قرآن ہے تو وہ سب سے جلدی ہر چیز کو یاد کر لیتا ہے، اور یہ تجربانی تحقیق بھی ہے کہ حافظ قرآن بچے کا ذہن جو حفظ قرآن سے پہلے اس کا ذہن چل رہا تھا، اب وہ حفظ قرآن کر لے تو اس کے ذہن کی رفتار 300 گنا زیادہ وہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ حفظ قرآن کی برکت ہے۔ تو اگر کوئی عالم دین بنے، کوئی متقی پرہیزگار ہو، قرآن پر عمل بھی کرے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بنی امین کو بھیجیں، ہم حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر پھر بھروسہ کروں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر پھر اعتبار کروں مگر جیسا کہ میں نے تم پر اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے متعلق آپ کو عرض کیا تھا کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جنہوں نے اعلی حضرت کے ترجمے کنز الایمان پر آپ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر خزائن العرفان، ان کے خلیفہ جو تھارو شاہ میں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حافظہ تیز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا، کثرت سے پڑھی جائے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے، 64۔ تو اتنا حصہ فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا۔ آپ نے فرمایا چلتے پھرتے اس کا ورد کیا جائے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہی بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ وہی مہربان ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے متاع مانے سامان، فتحوا مانے کھولا، جب انہوں نے سامان اپنا کھولا، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اپنی پونجی، اپنی رقم واپس پا لی، ردت الیہم، جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی، قالوا، وہ بولے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہادی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، آپ ہمیں اب بھیج دیجئے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اسی پونجی سے دوبارہ غلہ لے کر آئیں، ہاتھ میں پونجی آ گئی۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خیال فرمایا یہ پونجی بادشاہ نے کچھ کہا تو نہیں ہے، یہ پونجی پوچھنا تو پڑے گا کہ آپ نے ہمیں دوبارہ گفٹ کر دی ہے یا غلطی میں رکھ دی ہے کسی نے۔ بیٹے کہنے لگے گا اب اجازت دیجیے ہمیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ایسے کریم بادشاہ کی ایک بات بھی ہم نہ مانیں بہت بری بات ہے۔ تو بادشاہ نے تو صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ بھائی کو لے کر آنا، بادشاہ کو شوق ہے دیکھنے کا، تو ہم اگر بادشاہ کے پاس جائیں اور ہم لے کر نہ جائیں کتنی بری بات ہے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، کیونکہ بادشاہ کی عادت ہے کہ ہر آدمی کے بدلے میں ایک اونٹ دیتا ہے غلے کا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ دن بادشاہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، تم مجھے اللہ کا عہد دو، یعنی تم میرے سامنے قسم کھاؤ کہ ہم حفاظت کریں گے تو میں بھیجوں گا ورنہ نہیں بھیجوں گا۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، یہ قسم کھاؤ کہ ضرور بضرور تم اسے واپس لے کر آؤ گے۔
الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور تم مجبور ہو جاؤ، وہ الگ بات ہے، لیکن تم پوری کوشش بنیامین کی حفاظت اور واپس لانے کی کرو گے۔ فلما آتوا موثقهم، پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو آپ نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، ان باتوں کا اللہ نگہبان ہے۔ اب آپ نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کا حکم دیا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی دولت، اس کا اظہار اس طرح نہ کرے کہ کسی کی نظر لگ جائے، اور یہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سکھایا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب وہ چونکہ 11 بھائی تھے اور ملک شام سے آئے تھے، بہت زیادہ خوبصورت اور لمبے چوڑے تھے اور جوان، تندرست، تو اس زمانے میں اور ہر دور کے اندر بیٹے کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور کسی بوڑھے باپ کے یا کسی بھی باپ کے اگر 11 جوان بیٹے ہوں تو لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، بڑا طاقتور باپ ہے کہ جس کے 11 جوان بیٹے ہیں۔ تو آپ نے خیال کیا کہ اس طرح لوگ دیکھیں گے تو کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ وقال یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت جانا تاکہ سب کو پتہ نہ چلے کہ یہ سب ایک بھائی ہیں، الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا تاکہ تم لوگوں کی نگاہوں میں نہ ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا، پتہ نہیں جادو ہو گیا، کسی نے بندش کرا دی، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو نمود و نمائش بھی تو دیکھیں کتنی ہے، بلا ضرورت اپنے بنگلے پر، ڈیکوریشن پر، اپنی کاروں پر انسان نمود و نمائش کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ سادہ سا گھر بھی رکھا جا سکتا ہے، سادی سی کار بھی رکھی جا سکتی ہے، لباس بھی سادہ رکھ سکتا ہے، تو کتنی وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ لیکن جب یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو کسی کی تو نظر لگ جاتی ہے۔ کم از کم جو بنگلے کے اندر کام کرنے والے ملازم ہیں، جو چوکیدار ہے، جو ڈرائیور ہے، جو نوکرانیاں ہیں، اب آپ بتائیں کہ ان کی تو پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کھانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جب ایسی نمود و نمائش ہوگی تو ان کی تو نظر لگنا بہت ممکن ہے۔ اور نظر کسی کی لگتی ہے وہ اس کے اختیار سے نہیں لگتی، بسا اوقات کوئی جان بوجھ کے نظر نہیں ڈالتا، کبھی کبھی تو اپنی نظر ہمیں بھی لگ جاتی۔ وہ لوگ نہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں خود بڑے اچھے لگتے ہیں تو پھر چہروں بدانے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو نظر ایک ایسی چیز ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً کہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تم ایک تدبیر بتا رہا ہوں، ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ تو تدابیر ہے، کوشش کرنی چاہیے نظر نہ لگے، لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ تو ہونا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حقیقی طور پر فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ علیہ توکلت، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، یعنی یہ اقدامات اٹھانے کے بعد بھی ان کاموں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم، اکثر لوگ ہمارے پاس بچوں کو لے کر آتے ہیں، جی دم کروا دیجیے، اکثر یہ بیمار رہتا ہے، تو اکثر بیمار بچہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھی ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کتنا پیارا نظام ہے کہ اپنا بچہ کالا بھی ہوگا تو اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی فطرت ہے، اللہ نے محبت رکھی ہے۔ تو
جب ہم ان سے کہتے ہیں جناب اس کو نظر لگ رہی ہوگی تو کہتے ہیں جناب اس کالے کو کون نظر مارے گا، اس طرح کہتے ہیں یہ تو کالا ہے، یہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کو نظر کون مارے گا؟ تو ہم کہتے ہیں آپ ہی نظر مار دیتے ہوں گے کیونکہ آپ کو تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو نظر جو ہے کہ ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ وقتاً فوقتاً سورہ نون والقلم، سورہ قلم جو ہے یعنی 29 پارے کی دوسری سورت، سورہ ملک کے بعد والی جو سورت ہے اس کی آخری 2 آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی نظر بد دور ہو جائے گی۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے اسی طرح جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ یعنی درس دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کرے، اقدامات ضرور کرے، مگر جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس میں یہ درس دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بعض نادانوں نے یہ سمجھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک مذمت کی گئی، توبہ استغفر اللہ۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن ان کی تعریف کیوں بیان فرماتا؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، اس علم سے منور تھے جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے دوبارہ آنے پر مجبور کر کے ان کی نیت اور سچائی کا امتحان لیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تدبیر انسان کی سوچ سے بالا تار ہوتی ہے، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اس تفسیر میں کون سے پہلو آپ کو سب سے زیادہ بہتر لگا اور کس بات نے آپ کا دل چھوا؟ کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز کو قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا راستہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامنے فاش کیا، اور کون سی چیز تھی جس نے ان کے واپس جانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔